طرح کے بڑے سخت قسم کے سوال کیے ہیں. معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہو اور اس کے بعد ہر ایک لوٹ مار پہ لگا. اصل ذمہ دار جو ہے نا وہ آپ کی بیوروکریسی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد القیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسرار نیوز. ناظرین، آج ہمارے ساتھ انتہائی مشہور و معروف اور پرانے سینئر اینکر پرسن جناب فیصل خان درانی صاحب ہمارے آفس میں تشریف لائے، اور ہمارے لیے بہت ہی باعث فخر کی بات ہے کہ درانی صاحب کی تشریف آوری ہوئی. اور ریسنٹلی اس وقت جو موجودہ حکومت کی جو ہے وہ اتھل پھتل ہو رہی ہے، اس بارے میں چونکہ ہمارے یہ پرانے سینئر صحافی اینکر پرسن ہیں اور بڑی گہری نظر ہے ان کی دوسرے پہ حکومت پہ بھی، ان سے پوچھتے ہیں کہ سر اس وقت جو حکومت خصوصاً پروونشنل جو ہے وہ آئی ہے وجود میں، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ چل پائے گی، کچھ ڈیلیور عوام کے لیے کر پائے گی؟ اس کے بارے میں درانی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی درانی صاحب، السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیوم صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس طرح کے بڑے سخت قسم کے سوال کیے ہیں. اصل بات یہ قیوم صاحب کہ جو موجودہ سینیریو ہے نا، اس میں تو مکمل طور پہ آپ یہ سمجھیے گا کہ کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا. انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے. اور وہ غیر یقینی صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان ہو، معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہو اور اس کے بعد ہر ایک لوٹ مار پہ لگا ہو. سب سے بڑی بات ہے کہ آج ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ آپ کی بیوروکریسی. بیوروکریسی اس لیے کہ بیوروکریسی نے آج تک سوائے اپنے فائدے کے کبھی بھی اس نے ملک کا نہیں سوچا. اس میں چند بیوروکریٹ ایسے بھی ہیں جو کہ واقعی بہت محب وطن ہیں، جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جو پروفیشنل ہیں، جو آنیسٹ ہیں. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو بربادی کی ذمہ دار ہے، جو ڈکے کی ذمہ دار ہے، جو ڈیٹیوریشن کی ذمہ دار ہے، وہ آپ کی بیوروکریسی ہے. سر یہاں پر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ بیوروکریسی تو آلریڈی حکومتیں آتی رہتی ہیں، پولیٹیشنز اور جاتی رہتی ہیں، لیکن جب آپ کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے یا جو اس وقت 5 سال ڈیوریشن میں حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس میں ہر آنے والے نئے دن میں بیوروکریٹس کے اوپر ایک نیا حکمران جب آئے گا، بیٹھے گا، تو بیوروکریٹس ڈیلیور کیسے کر پائے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بالکل آپ نے جو بات کی ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ہر وقت ایسا نہیں ہے. لیکن جو سیاستدان ہے نا، بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ نئے نئے سیاست بنے. جس طریقے سے آپ دیکھیں تحریک انصاف آئی ہے، تحریک انصاف میں زیادہ تر جو لوگ ہیں، میجورٹی جو ہے وہ ینگ جنریشن کی ہے، جن کو نہ سیاست آتی ہے، نہ انہوں نے کبھی اس طرح کے معاملات کیے ہیں جو کہ بیوروکریٹس کو کنٹرول کرنے والے. یہ تو جو گھاگ سیاستدان ہیں ان کو پتہ ہے. جس طرح دیکھیں نا، گھاگ سیاستدانوں میں چودھری نثار ہیں، چودھری پرویز الہی ہے، ان کی پوری برادری ہے، میاں شہباز شریف کی پوری فیملی ہے. یعنی ایون کہ اگر آپ عمران خان کی بات کریں نا، تو عمران خان نے پریکٹیکلی اس طرح حکومت میں آ کے، جو حکومت میں ایک دفعہ آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس بھاؤ بک رہی ہے. آپ کا جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو پرابلم ہے وہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ نچاتے ہیں، پولیٹیشنز کو نچاتے ہیں. اور پولیٹیشن سے اگر پولیٹیشن سفارش کرے گا کسی ایک آدمی کی، تو وہ 4 کام اگر ایک ٹھیکہ پولیٹیشن نے دلوایا تو 4 ٹھیکے جو ہے نا وہ بیوروکریٹس اپنے دے دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سیاستدان جو ہے اس کے پاس تو ایک گاڑی ہے سرکاری. آپ آج چلے جائیں GR 1 سے لے کے GR 6 میں، وہاں پر آپ کو 6 گاڑیاں نظر آئیں گی. آپ مجھے بتا دیں کہ کس منسٹر کے پاس، کس مشیر کے پاس جو ہے وہ سرکاری جو ہے وہ 1 سے زیادہ گاڑی ہے. سوری، یہاں پر ایک میں سوال اور کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بیوروکریٹس کی جو حالات ہیں اور جو بیوروکریٹس جس طریقے سے رننگ کرتے ہیں وہ ہمارے ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہے. اور یہ صورتحال جب ملک کی کب تک ایسے رہے گی آپ کی نظروں میں کہ یہ کب تقدیر بدلے گی اور عوام کے لیے کچھ ریلیف فراہم ہوگا؟ اس بارے میں کچھ کیا امید آپ رکھتے ہیں یا کوئی توقع آپ کو نظر آتی ہے مستقبل میں؟ اگر آپ سچی بات پوچھیں نا تو میں ایک بات جانتا ہوں کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اور وہ اپنا قرآن پاک میں بھی ہے کہ قیامت کے قریب بہت ساری خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. اب وہ ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں
14वीं सदी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना जी। अब हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें बेहतरी कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये कानून कुदरत है, अल्लाह पाक ने लिख दिया है। अब आप देखेंगे, अगर आप कहते हैं अगर दुरुस्तगी हो गई और लोग नेक हो गए तो फिर क़यामत कैसे आएगी? देखिए सर, एक कोई बहाना तो बनना है ना। किसी आदमी ने जब मौत का सफ़र करना है तो बीमारी उसका बहाना बनेगी, उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको फॉलोज हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने अपनी ज़ात के ऊपर कुछ नहीं लेना, बहाना बनाना है। और बहाना क्या है कि आपको और मुझे सीधा और बुराई का रास्ता दिखा दिया है। आप सीधे रास्ते पे चल पड़े, मैं बुराई के रास्ते पे चल पड़ा। तो जब मैं बुराई के रास्ते पे चल पड़ूंगा, उसके बाद उसमें इजाफा होता चला जाएगा। और जब घरों में गाना बजाना, दूसरी चीज़ें, अब हम लोग तबाही के रास्ते पे चल पड़े हैं, मुसलमान सारे चल पड़े हैं। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि इसमें बेहतरी आएगी, तो अगर बेहतरी आएगी तो इसका मतलब है कि आप कानून कुदरत को झुटला रहे हैं कि जब क़यामत आनी है तो ये तो नहीं हो सकता कि बेहतरी आएगी तो क़यामत आ जाएगी। जी नाजरीन, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन जनाब फैसल खान दुरानी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ा ही प्यारे अंदाज से हमारे मुल्क के मुस्तकबिल और हमारे जो आने वाले हालात की बेहतरी के हवाले से जो उन्होंने विजन दिया है। तो इसमें यही नज़र आता है कि सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, अपने अमाल दुरुस्त करने पड़ेंगे, फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह की रहमत से हमें कोई पॉलिटिशियंस भी और ब्यूरोक्रेट्स भी कोई ऐसे हमारे अमाल की वजह से मिले जो हमारे मुल्क और कौम की तरक्की का बायस बने। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल क़य्यूम क़ादरी को। अल्लाह